الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته وابتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ودرود پڑھ دیے محمد وآل محمد کی شان. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کے ذیل میں کل جس گفتگو کو ہم نے آغاز کیا تھا، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ارشاد رب العزت اس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کہنا ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ جو جملہ جو آ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، جب کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ پروردگار عالم کا تبصرہ ہے. بٹوین دا لائنز جو ان کا کہنا ہے، پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین. اب ان کا کنورزیشن بیان ہوا، اللہ نے اپنی رائے بیان کر دی کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ ایمان نہیں رکھتے. تو اب سوال پوچھا جائے خداوند متعال سے، تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ جب یہ ایمان نہیں رکھتے تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ کہتے پھریں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم آخرت کو مانتے ہیں، کیا بڑی ضرورت ان کو؟ تو خدا کہتا ہے کہ اس کا وجہ بھی ہے. یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں. عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے. کبھی کوئی لفظ اور فعل کو عربی زبان ذکر کرتی ہے اور فعل بولا جاتا ہے، لیکن ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو ارادے سے کیا جاتا ہے، اور کبھی ارادہ بولا جاتا ہے تو مراد فعل ہوتا ہے. ابھی قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کل بھی یہی کیا تھا، آج بھی یہی کیا تھا، لیکن لفظی ترجمہ لفظوں کا اگر بھید بھاؤ نہ کیا جائے، اردو زبان کے قواعد کی رعایت نہ کی جائے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں.
اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ یخادعون اللہ کا صحیح ترجمہ بنتا ہے یخادعون اللہ کا، جو ڈائریکٹ ترجمہ ہے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا اور ایمانداروں کو دھوکہ دینا۔ ایک یہاں پہ منظر آپ نے یہ دیکھا۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے رزق دور کر دے۔ ذکر ارادے کا کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کر چکا ہے۔ اس آیت میں کرنے کی بات ہوئی ہے، معنی کیا ہے؟ ارادہ ہے۔ اور آیت تطہیر میں لفظ ہوا ہے ارادے کا ذکر، لیکن مراد کیا ہے؟ خدا اس کام کو کر چکا ہے۔ تو اب ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اور مومنین کو دھوکہ دیں۔ شاید ممکن ہے کہ یہ مومنین کو دھوکہ دے دیں، یہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے پائیں گے؟ اس لیے بھئی میں تو اللہ کو دھوکہ دینے کا سوچ نہیں سکتا، کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کی قدرتوں کو مانتا ہوں، اس کے علم کو مانتا ہوں، اس کی فراست کو مانتا ہوں، اس کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز مانتا ہوں، تو میں تو نہیں سوچ سکتا۔ آپ بھی نہیں سوچ سکتے، کیونکہ آپ بھی خدا کو مانتے ہیں، خدا کو عالم مانتے ہیں، عادل مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، تو کیا اللہ کو دھوکہ دینے کا سوچ سکتے ہیں؟ سوچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن منافقین سوچتے ہیں۔ کیوں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے ان کا ارادہ ہے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں ابھی اللہ آیا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ آیا ہی نہیں ہے تو اب وہ اللہ کے ساتھ جو کرنا چاہیں اپنے ذات میں کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفاق حقیقت میں کفر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں کفر آتا ہے، پہلے مرحلے میں انکار آتا ہے، پہلے مرحلے میں نہ ماننا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، لیکن جب معاشرتی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، جاہ کے اعتبار سے، منال کے اعتبار سے، تو وہ کافر اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اور وہ جو لبادہ اوڑھتا ہے وہ اسلام کا ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، کافر اور اسلام، یہ جب اندر سے کافر ہو، اوپر سے اسلام ہو، تو جو نکل کے آتا ہے اسے کہتے ہیں منافق۔ جو نکل کر کے آیا ہے وہ ہے آپ کے سامنے منافق، کیونکہ اندر سے قبول ہی نہیں کر رہا، بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آیا، نہ خدا سمجھ میں آیا، نہ نبی سمجھ میں آیا، نہ خدا کی قدرت سمجھ میں آئی، نہ آخرت سمجھ میں آئی، یہ سب فضول کی باتیں اسے لگتی ہے۔ جب فضول کی باتیں لگتی تو کافر ہے، لیکن لبادہ اوڑھ لیتا ہے کس چیز کا؟ اسلام کا۔ اب جب اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے تو میں نے اب عرض کیا، وہ رکتا نہیں ہے وہاں پر کہ وہ نچلا بیٹھ جائے، اس کا کام اپنے کام سے کام رکھنا ہو، نہیں، وہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان میں نہ فقط یہ کہ رہتا نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان مقام بھی حاصل کرتا ہے، اہل حل و عقد میں سے ہو جاتا ہے، بعد میں ووٹنگ میں حصہ دار بھی ہوتا ہے، بعد میں کسی کو خلیفہ بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ مقام حاصل کیا ہے، اس نے منصب حاصل کیا ہے اور بڑی عزت حاصل کر لی ہے۔ اب بیچارہ مسلمان کیا کرے؟ مسلمان پابند ہے، مومن کو خداوند متعال نے جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ بھائی دیکھو، ہم خدا ہیں، ہم جانتے ہیں کون مومن ہے کون منافق ہے، یہ نبی ہیں، ہم نے انہیں بھی بتا دیا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جب ہم نے نام نہیں لیا تو تم کیسے لوگے؟ جب ہم نے نہیں بتایا تو تم کیسے بتاؤ گے؟ تو مومن بیچارہ کمزوریوں کے باوجود بھی جب کسی کو سمجھ لیتا ہے، اپنے ارد گرد اسے نظر آتا ہوتا ہے، نفاق کی علامتوں سے پہچانتا ہے، پہچاننا تمہارا کام ہے، ڈھنڈورا پیٹنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول کے معاشرے میں، اللہ کے رسول کے ارد گرد جو بہت سارے مومنین تھے، چاہنے والے تھے، بعض کو تو خبریں بھی دیتی تھی نا، بعض کو تو بتا بھی دیا تھا کہ فلانی 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 تھے وہاں پر، لیکن اجازت نہیں دی تھی،
تو جس طرح سے اللہ کے رسول کے زمانے میں اصحاب خالص کو اجازت نہیں تھی کہ آپ منافقین کو برملا کریں، اس طرح آج بھی اجازت نہیں، یہ تو طے ہو گیا۔ لیکن اس بیچ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منافق مومن کی نگاہ میں عزت دار ہو جائے گا۔ منافق مومن کی نگاہ میں عزت دار نہیں ہوگا، مقام نہیں پائے گا، احترام نہیں پائے گا۔ صرف اتنا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے تم ہو کیا؟ مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، محمد الرسول اللہ کہتے ہو، اور ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دے رکھا ہے کہ تمہاری عزت کریں تو کرتے ہیں۔ تو تمہاری عزت نہیں کرتے، نبی کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں۔ تم مت سمجھ لینا کہ تمہیں مقام مل گیا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ حقیقت میں تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان رکھو گے، لیکن عزت تمہیں نہیں ملے گی۔ اب خداوند متعالی یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں مکمل کر رہا ہوں۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، اور دھوکہ دیں کس کو؟ مومنین کو۔ پہلے کہا کہ خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہمارے حساب سے، کیا مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کہ مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا، مکمل کروں گا۔ یہ نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے، چاہت ان کی یہ ہے، خواہش ان کی یہ ہے کہ خدا کو دھوکہ دیں، خواہش ان کی یہ ہے کہ مومنین کو دھوکہ دیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم، یہ کسی اور کو دھوکہ ہی نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بس یہاں پر آ کے مومن کے پاورز کو بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی فراست بہت اہم ہے۔ مومن اس کو اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے، مومن اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مومن اور منافق ہم پلہ ہیں، یہ مومن کی فراست ہے، لیکن وہ مومن کو دھوکہ نہیں دے پاتا۔ اب یہاں پر آ کے وہ نکتہ کہ وہ کیسے، میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا اور آج پھر، وہ کیسے یہ کام کر لیتا ہے کہ منصب حاصل کر لیتا ہے، مقام حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا جب تک یہ نہ چاہے۔ تاریخ اب بھری پڑی ہے واقعات سے، ایک نہیں بار بار۔ یہ منافقین کی پیداوار ہوئی ہے مدینہ کے سرزمین پر، تاریخی اعتبار سے ہم نے بیان، مدینہ کی سرزمین میں منافقین نے گروتھ شروع کی، پیدا ہوئے اور بڑھتے چلے گئے، اور یہ انڈر گراؤنڈ کام کرتے چلے گئے کہ اتنا آگے بڑھے۔ کچھ مثالیں انشاءاللہ تفصیل میں آگے بیان بھی کروں گا۔ اتنا آگے بڑھے کہ ایک صاحب ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول جب جا رہے تھے، انہوں نے ان کا مشورہ نہیں مانا، تو اپنے 1000 سپاہی لے کے واپس چلے گئے۔ تفصیل آئے گی اپنی جگہ۔ انہی منافقین نے مدینہ میں مسجد زرار قائم کی، تو اللہ کے رسول نے اس مسجد کو ڈھا دیا۔ اللہ کے نبی مسجدوں کی تعمیر کے لیے ہیں، وہ مسجد کو ڈھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی لوگوں کے ایموشنز دینے سے، جذبات سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ نہ دھوکہ دینے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق خدا کے امر سے ہے۔ اگر امر خدا ہے تعمیر نبی کا تو نبی، تعمیر مسجد کا تو مسجد کو تعمیر کر دیں گے، اور امر خدا اگر تخریب مسجد کا ہے، مسجد کو خراب کرنے کا ہے، تو اللہ کے رسول بھی اس میں پیشہ پیش رہیں گے۔ لیکن نظر آتا ہے آپ کو یہ ہر جگہ پر ان کا ایک خاص پیٹرن ہے جو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، چاہے تاریخ کے اس وقت منافقین ہوں، چاہے اس وقت منافقین ہوں۔ ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دین کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، تو یہ توحید و نبوت و امامت و قیامت ان کی نگاہ میں ڈھکوسلے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اساطیر الاولین، یہ فضول کی باتیں ہیں ان کی نگاہ میں۔ جب نہیں مانتے تو کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے ہیں دین کو کمزور کرنے کی کوشش۔ تو دین کو ایسے کمزور کریں گے؟ مسلمانوں کے درمیان آ تو گئے ہیں، لبادہ توڑ لیا، مقام تو بنا لے، کر کیا رہے ہیں وہاں پر آ کے؟ کیوں؟ کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دھوکہ دینے والا کیا ایک بار میں دھوکہ دیتا ہے؟ دھوکہ دینے والا کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی بڑے سے کاروبار میں آپ کو الجھانا ہو، تو ایک نشست میں نہیں الجھاتا ہے،
تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو الجھاتا ہے، لگاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور جب آپ بالکل اسے کانٹے میں آتے ہیں تو وہ کانٹا رسی کھینچ لیتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے۔ یہی روش ہے۔ تو منافقین مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں اور باتیں علمی کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ان کے سوالات ایسے ہوں گے، جناب یہ علم کیا کیا فلسفہ ہے؟ کیا پوچھے گا وہ؟ علم کا کیا فلسفہ ہے؟ اب مومن جو ہے فلسفہ بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ تو فلسفہ بیان کرنے میں لگے ہوئے، لیکن اس نے وہ لاسا لگایا ہے، لاسا سمجھتے ہیں نا، جھگڑا کرانے کا مول لے لیا اس نے یہاں پر۔ اب یہاں پر آ کے کوئی ادھر کی بات کرے گا، کوئی ادھر کی بات کرے گا، اسے کیا چاہیے؟ پھٹ پڑانی، فساد کر دیا اس نے آ کے، لاسا لگایا ہے اس نے۔ سوال علم کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آپ تو کہیں گے یار مولوی صاحب یہ تو علمی سوال ہے، علمی بحث تو ہونی چاہیے، کرو بحثیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کام کر گیا ہے، وہ اپنے حساب سے کر گیا ہے، اپنا کردار ادا کر دیا ہے، پھر تھوڑا کمپرومائز کرے گا، ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن اتنے سارے علم کیوں لگاتے ہو؟ پھر آپ شروع ہو جائیں گے 5 کا فلسفہ، 5 اس لیے ہم اس کے نام سے، تو چھٹا کیوں کہا حضرت عباس کا ہے؟ اب آپ جواب دیتے رہو گے، پھر تھوڑا سا وہ آپ کے پاس آئے گا کمپرومائز میں، اچھا ٹھیک ہے تو 14 کیوں لگاتے ہو؟ اتنے سارے علم کی ضرورت کیا ہے؟ چلو لگا دو، ایک جگہ پہ رکھ دو، باہر کیوں نکالتے ہو؟ اعتراض سوال کرے گا، یہ ہم عزاداری امام حسین میں تابوت کیوں نکالتے ہیں؟ یہ جو سوالات کا جو انداز ہے علمی انداز ہے، لیکن اس کے اندر عوام کس چریے میں چکر میں جا رہی ہے، کس جگہ جا رہی ہے، کس راستے پہ جا رہی ہے، وہ سمجھنے میں علمی بحث کر رہے ہیں، یہ اپنا بیچ میں اپنا کنٹریبیوٹ لے رہا ہے، اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے اور لوگوں کے اعتقادات کو ضعیف کر رہا ہے۔ اچھا تھوڑا آگے بڑھے گا نا تو کچھ وقت کے آپ بات دیکھیں گے کہ اس نے اتنا بڑا جلوس نکالتے ہیں، آپ ہزار علم ہیں اور جناب لی 200 تابوت چل رہے ہیں۔ کل تک وہ سوال کر رہا تھا، آج جلوس نکال رہا ہے، کل کیا کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، لیکن اب وہی کام، پہلے بھی کچھ کر رہا تھا، ابھی بھی کچھ کر رہا ہے، تو اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ہر جگہ یہی رائے مشترک ہے اور ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کے درمیان رہے گا، چھوٹے چھوٹے علمی سوالات کرے گا، اور علمی سوالات کرنے کے بعد الجھنوں میں الجھاتا رہے گا، اور اس کے بعد جب آپ لوگوں کے درمیان باتیں راسخ ہو جائے گی نا تو پھر اس کام کو کثرت سے کرنے لگے گا، جب کثرت سے کرنے لگے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ دین کی تضعیف ہونا شروع ہو جائے گی، لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا، یہی کام اس کا ہے۔ اب چاہے بات کریں لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، کبھی وہ گفتگو کا آغاز کرے گا کہ جناب علی یہ حج کا کیا فلسفہ ہے، سمجھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن حج میں اتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، بیچاری یتیم بچیاں شادی سے محروم رہ جاتی ہیں، گفتگو کر رہا ہے، مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو اور آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا اب یہ آدمی جو خیر کی بات کر رہا ہے، جو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے، اس میں ایک چیز ملے گی، جس چیز میں روک رہا ہے اسی میں مبتلا ہے، لوگوں کو یتیموں کی کفالت کی دعوت دے رہا ہے، لیکن کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ یہ علم کے بارے میں جب سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کبھی علم کے پاس احترام سے گیا ہو۔ یہ کامن چیزیں ہیں جو اس کو آپ کو نظر آتی چلی جائیں گی، یہ نفاق کی پہلی علامت ہے۔ تو اب ایک مومن کا وظیفہ کیا ہے؟ سوال یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی نئی نہیں، بہت پرانی اور آج پوری دنیا میں یہ چل ہی رہی، مسلسل لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی اعتقاد کو مانا ہے آپ نے، کسی اعتقاد پر ہو، کسی وجہ سے ہو تو باقی رہو، اس کو کیل و کال کر کے تضعیف نہ کر دو، لوگوں کے ذہنوں میں خدشات کو نہ ابھارو، کیونکہ کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جب اپنا درس دیا کرتے تھے تو ان کے درس میں ایک خاص روش تھی، درس سے پہلے وہ اشکال بیان کر دیتے تھے، بیان سے پہلے وہ اشکال اور اعتراض بیان کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو سولو کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنا روش بدل دی، پہلے جواب دینا شروع کیا اور جواب کو اچھے طریقے سے اپنے شاگردوں کے ذہن میں راسخ جب کر دیتے اور شاگرد کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کر کیا رہے ہیں، جب پورا اچھے طریقے سے جوانب کو پوری بحث کر دیتے تو اس کے بعد بتاتے کہ دیکھو یہ اشکال ہے، اس کا جواب ہی۔ تو شاگردوں نے پوچھا علامہ آپ نے یہ روش تبدیل کیوں کی ہے؟
کہا کہ پچھلے درس میں اسی روش پہ چل رہا تھا تو میں نے اشکال کو بہت پختہ کر کے بیان کیا، تو جب میرا اشکال بیان ہوا تو ایک شاگرد کو کسی کام کی ضرورت پیش آئی، وہ اٹھ کر چلا گیا تو میرا شبہ اس کے ذہن میں رہ گیا اور میرا جواب اس تک نہیں پہنچ پایا۔ لہٰذا اگر بچوں کی تربیت کی بات کی جائے تو سوالوں کے جوابات ایسے والے سوالات نہ لے کر آئیں کہ جو دین اسلام پر اعتراض کی صورت میں ہوں، بلکہ اس کا جواب لے کر آئیں اور جواب کو جب پختہ کر دیا جائے تو پھر آگے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ دیکھیں یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ یہ روش ہمیشہ سے رہی اور باقی رہنی چاہیے۔ اب آپ منافقین نے جو کام کرنا شروع کیے تو ان میں سے اللہ کے رسول کے دور میں نے کل کہا تھا جملہ کہ ان کو زیادہ جو مشکل پیش آتی ہے، زیادہ الجھن ہوتی ہے، جس جگہ کو زیادہ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ مجبوری ہے کہ نبی کے پاس بیٹھنا ہے تو نبی کو کمزور کرنا ہے، نبی کے ساتھ رہنا ہے اور نبی کو کمزور کرنا ہے۔ کیا کریں؟ کہ نبی کے اطرافیوں کو مخدوش کر دو، نبی کے ساتھ رہنے والوں کو کمزور کر دو۔ جب یہ سب کمزور ہو جائیں گے وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو نبی کے ساتھ رہنے والے میں ایک علی تو تھے، تو سارا کے سارا اٹیک جا کر علی پر ہوتا تھا، اور علی کے روایات نے یہ بھی کہا کہ علی کے ذریعے سے منافق مومن کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات مولا علی تک نہیں رکی، یہ بات آگے بھی بڑھتی رہی۔ میں ایک آپ کی خدمت میں ایک روایت نقل کرتا ہوں، پہلے روایت نقل کر دوں، بعد میں آپ کے ذہن میں سوال آئے تو سوال کیجیے گا کسی سے۔ علامہ سید عبداللہ بحرانی، کتاب ہے عوالم العلوم، پوری ایک جلد امام حسین علیہ السلام پر لکھی ہے۔ وہاں ایک روایت کو نقل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جب زمین پر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پروردگار عالم نے کچھ اہتمام کیا۔ کیا اہتمام کیا؟ پہلا تو یہ اہتمام کیا کہ مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے، جو جہنم کا رکھوالا سمجھنے ہیں، تو اسے کہا کہ تم جاؤ جا کے جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ یہ اس بچے کے صدقے میں ہیں جو آج میرے نبی محمد کے یہاں پیدا ہوا ہے، ان کا بیٹا حسین۔ دوسرا حکم صادر ہوا اور حاضر کیا گیا کسے؟ جنت کے داروغہ، اور ان سے کہا گیا کہ آپ جنت کے رکھوالے ہیں، آپ جائیے جنت کو سجائیے۔ یہ معنی سوچنے سے بھی تفصیل طلب ہے بہت زیادہ۔ جنت خود ایک حسن کا مرقع ہے، جنت میں کمال ہی کمال ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ حسین کی ولادت میں جنت سجائی جا رہی ہے۔ حکم دیا گیا، کہا کس لیے؟ کہا کہ میرے نبی محمد کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کے حق میں، اس کی خوشی میں، جس کا نام حسین۔ دو حکم صادر ہو گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حکم صادر کیا ملائکہ سے۔ کیا حکم صادر کیا؟ کہا کہ جبرائیل تم جاؤ اور اپنے ساتھ یہ ایک ٹولی لے کر جاؤ جس کے اندر جناب 16 ٹولیاں لے جانے کو کہا، اور ہر ٹولی کے اندر 1,00,000 ملائکہ۔ جاؤ، جا کر میرے حبیب کو خوشخبری سناؤ کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ روایت کو یہاں پر روک دیتا ہوں۔ اس سے کچھ ہزاروں سال پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے جو اسی روایت میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے دردائیل۔ دردائیل فرشتہ ہے جس کو پروردگار عالم نے 16,000 پر دے رکھے ہیں، 8,000 سیدھی جانب، 8,000 الٹی جانب
اور ہر پر کے درمیان، ہر دو پروں کے درمیان جو فاصلہ ہے ہوا کا ہے، اور ہوا کتنی ہے یعنی فضا، اور خلا کتنی ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ اب یہ پرندہ، یہ فرشتہ جس کے یہ پر ہیں، اگر وہ ایک اڑان لے تو کتنی اس کی اڑان ہوگی؟ 16,000 پر ہیں۔ اس کے ذہن میں سوال آتا ہے، آفوق ربنا شیء، کیا میرے رب سے اوپر بھی کچھ ہے؟ سوال ہے۔ خدا نے کہا یہ لے 16,000 پر اور دیے، پہلے 16,000 تھے، پھر 16,000 مل گئے، اب ہو گئے 32,000 پر، اور کہا کہ اڑ۔ حکم ہوا اس فرشتے کو جس کا نام دردائیل ہے، جس کے پاس پہلے 16,000 پر ہے، تیری طاقت بہت تھی، چل دگنی کر دیتے ہیں، دگنی ہو گئی طاقت، اب اڑ۔ کہتے ہیں کہ وہ روایت کہتی ہے کہ پرندہ اڑا یہاں تک کہ تھک گیا، حکم آیا بیٹا واپس جاؤ۔ جو پر دیے تھے وہ بھی لے لیے، جو پہلے سے دیے تھے وہ بھی دے لیے، اور ملائکہ کے صفوف میں جو مقام تھا وہ بھی لے لیا۔ ظلم تو نہیں کیا نا خدا نے؟ پہلے دیا تھا تب بھی احسان تھا، دوسرے مرحلے میں دیا جب بھی احسان تھا، واپس لے لیا، اس کی مرضی۔ یہ تو کیا اس کو پنشمنٹ کہیں گے، سزا کہیں گے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ بھائی میری چیز میں آپ کو دے دوں، استعمال کیجئے، اور کچھ دنوں کے واپس دے دوں، تو کیا میں آپ کو سزا دے رہا ہوں، پنش کر رہا ہوں؟ نہیں، ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی اہلیت، اب آپ اہل نہیں رہے، نااہل ہو گئے ہو، نااہل ہو گئے تو پر لے لیے، مقام بھی لے لیا۔ اب یہ دردائیل ملائکہ کی صفوف سے نکال دیا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سزا اس کو ہوئی ہے، اب آپ جو بھی کہتے رہیے، لیکن یہ سزا کیسی ہے؟ اب جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آسمان پہ جب معرکہ ہوا، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو جب یہ حکم ہوا کہ تم جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور انہیں جا کے خوشخبری سنا دو، ان کو تہنیت کرو، مبارکباد پیش کرو، تو بڑی چہل پہل ہو رہی تھی۔ اور جبرائیل جب یہ حکم نامہ لے کر آ رہے تھے تو ایک مرتبہ دردائیل نے روک دیا، بھائی جبرائیل کہاں جاتے ہو؟ کیا قیامت آ گئی زمین والوں کے لیے؟ کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی۔ کہا پھر یہ چہل پہل کیسی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے یہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان 16 ٹولیوں کے ساتھ، جو کہ 16 لاکھ ملائکہ بنتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں اور جا کے انہیں مبارکباد پیش کروں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا ایک کام کر دو، تم جا کے اللہ کے رسول سے کہہ دینا کہ آپ کو میں اس مولود کا صدقہ دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں، میری مشکل حل کر دیجیے۔ کیونکہ دردائیل تو پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں سے ماجرا دیکھ رہا تھا، اتنی حرکت تو آسمان کو ہوئی نہیں، اور جو حرکت ہوئی تو اسے ایسا لگا کہ قیامت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامتوں سے پہچانا جا رہا ہے کہ جس کے پاس یہ لوگ آ رہے ہیں وہ خاص بندہ ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہنے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھنے والا شعور ہے، یہ مومن کا شعور ہے، انکاری کیفیت آ ہی نہیں سکتی، یہ ایمان کا درجہ ہے۔ ہزاروں سال سے پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، آگے کچھ واقعات ہو رہے ہیں لیکن اہمیت نہیں ہے، لیکن آج اسے لگ رہا ہے کہ قیامت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں مبارکباد دینے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ خاص بندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کو واسطہ بھجوایا، دردائیل نے حسین کو دیکھے بغیر۔ ابھی تو فرشتے بھی حاضری کو نہیں آئے ہیں، ابھی تو انہوں نے بھی مبارکباد نہیں دی، لیکن علامتوں سے پہچانا جا رہا ہے کہ زمین پر جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اور اس کے گھر پہ جو بہت آیا ہے وہ بہت عزیز ہے۔ اب یہ دردائیل کا پیغام آیا اللہ کے رسول کے پاس۔ اب یہ پیغام لے کے تو نہیں آئے تھے جبرائیل تو اپنے کام سے آئے تھے۔ اب جبرائیل تو یہ کر نہیں سکتے کہ پہلے دردائیل کا پیغام پہنچا دیں، کیونکہ جبرائیل کو تو پیٹرول ہی اسی بات کا ملا ہے نا۔ جبرائیل کو تو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تم مبارکباد دینے جاؤ، بیچ میں دوسرے کام الاؤڈ نہیں ہیں۔ اب جبرائیل آئے
اور آنے کے بعد نازل ہوئے، اللہ کے رسول کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، مبارکباد دے دی، اور وحی پروردگار کے مطابق تعزیت بھی پیش کی۔ تاریخ کا یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ جہاں نومولود کی ولادت پر تبریک بھی پیش ہو رہی ہے، تعزیت بھی پیش ہو رہی ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، ہمیں بڑے افسوس ہوا آپ کا بچہ شہید کیا جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیے یہ کیا جم ہوتے ہیں، تعزیت اور تبریک جمع ہو سکتا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ مولا حسین کی ولادت کا جب تذکرہ کیا جائے تو خوشی کے ساتھ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ خوشی ولادت کی ہے، آنکھیں غم کو دیکھ رہی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جشن بھی منایا جائے گا حسین کی ولادت پر، اور عزا بھی برپا ہوگی۔ اللہ کے رسول کو جبرائیل نے تہنیت پیش کی اور تبریک پیش کی، اور اس کے بعد تعزیت پیش کی۔ اللہ کے رسول نے گریہ کیا۔ جب گریہ کر لیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے مولا حسین کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے بیان کیا کہ یہ جبرائیل آئے ہیں، حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے آئے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول کو ملی تھی تو اللہ کے رسول نے سوال پوچھا تھا، کیا میری امت کرے گی؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا تھا جبرائیل، کیا میری امت کرے گی؟ تو جبرائیل نے کہا تھا کہ ہاں آپ کی امت کرے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا بخدا وہ میری امت نہیں ہے۔ جناب سیدہ کو جب یہ پیش کی گئی تعزیت تو جناب سیدہ نے رونا شروع کیا، اور رونا شروع کیا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کی شہادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حسین کے صلب سے اگلا امام نہ آ جائے، اور پھر حسین کے صلب سے مسلسل 9 امام آنے والے ہیں، اور اس موقع پر ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے ایک ایک امام کا تذکرہ کیا کہ فلانی آئیں گے، وہ فلانی کے فرزند فلانی ہوں گے۔ 12 اماموں کا، جو 9 اماموں کا تذکرہ ایک ایک نام لے کے کر دیا۔ تو جب جناب سیدہ نے وہ نام سنا 12واں تو خوشی سے سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کیا ہو رہا ہے، ایک خوشی ہے، ایک غم ہے، ایک مسکراہٹ ہے نا۔ بہت عجیب بات یہ کہ مسکراہٹ کا پہلو زمانہ بہت تھوڑا ہے، غم کا زمانہ بہت طولانی ہے۔ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن غم جب آتا ہے تو مستقر رہتا ہے، انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت جناب سیدہ کی ہے، رسول خدا کی ہے، یہی کیفیت مومنین کی ہے۔ حسین کی خوشی کا دن ایک مناتے ہیں، ولادت کا دن ایک مناتے ہیں، لیکن عزا کے دن 60 مناتے ہیں، ہے نا۔ تو اس دل میں اس غم کو جگہ دیجئے جو اللہ کے رسول کے دل میں ہے، اس دل میں اس غم کو جگہ دیجئے جو جناب سیدہ کے دل میں ہے، کیونکہ وہی تو موقع ہے۔ بابا میرے اس بچے پر کون گریہ کرے گا؟ کہا کہ خدا ایک امت پیدا کرے گا جو تمہارے اس فرزند پر روئیں گے، ان کا ماتم کریں گے۔ جب ماجرا پورا ہو گیا، باپ بیٹی کی گفتگو ختم ہو گئی، تو جبرائیل نے اللہ کے رسول سے بات کی، یا رسول اللہ ایک اور بھی آپ سے حاجت ہے، کسی کو وعدہ کر آیا ہوں، اور پورا ماجرا دردائیل کا جناب رسول خدا سے بیان کر دیا جبرائیل نے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیے، پروردگارا بحق حاذل مولود، تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ، اور تجھے اس حق کا واسطہ جو تیرا اس مولود پر ہے۔ دیکھیں بہت عجیب بات ہے، مولود کا واسطہ
بحق حاضل مولود، خدا پر جو حق ہے، اور خدا کا جو حق ہے اس مولود پر، اس وقت کا واسطہ، ان دونوں کا واسطہ دیا پروردگار عالم کی خدمت میں، اور کہا کہ پروردگار عالم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دردائل کو اس کے پر عطا فرما، تو دردائل کو اس کا مقام عطا فرما، اور اس مقام پر اللہ کے رسول نے جب یہ دعا کی ہے اسی وقت یہ دعا قبول ہوئی، اور وہ دردائل اسی وقت سے آسمان پر پہنچ گیا، اور وہ دن ہے اور آج تک کا دن ہے، اسے آسمان میں کہا جاتا ہے مولا الحسین، حسین کا غلام، مولا الحسین، حسین کا غلام۔ یہ جو حسین کے غلام ہر جگہ ہے نا، ان میں غلامی کی خو ہونی چاہیے، ان میں مان لینے کی خو ہونی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کے فیض سے محروم رہا ہو۔ یہ حسین ہی کا فیض ہے جس سے ہمارے پاس سلامتی ہے۔ یہ جو جانیں ہیں نا وہ بھی انہی کی امانت ہے، یہ جو آنکھیں ہیں نا ہیں ہی اسی لیے کہ اس سے رویا جائے، یہ دل ہے نا یہ ہے ہی اسی لیے کہ اس کے غم میں، حسین کے غم میں غمگین رہے۔ اب اگر یہ باتیں کہیں الجھن کا شکار ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے ابھی دور ہیں۔ اب یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں سوال جواب۔ یہ سوال جواب شاخسانہ ہے اس نفاق کا جو قلب مومن میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اب نقطے کی طرف آ رہا ہوں وہ جس کے لیے پوری زحمت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ونس اے مومن آلویز اے مومن، نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ونس اے کافر آلویز اے کافر، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آپ میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ تبدیلیاں ہیں، تو اس تبدیلیوں کی وجہ سے یہ دل مومن بھی ہو سکتا ہے، یہ دل کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دل مومن ہو گیا تو خدا کے راستے پہ چلتا رہے گا، انسان بھی مومن رہے گا، اور اگر دل منکر ہو گیا، دل کافر ہو گیا تو راستہ بھٹک جائے گا۔ دیکھیے دنیا میں لوگ اپورچونیٹیز کو ڈھونڈتے ہیں، مواقع کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے کون سا موقع پیدا ہو۔ اب یہ اپورچونیٹیز اور مواقع کو ڈھونڈنے والے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ اچھا کراچی میں بوم آ رہا ہے، چلو بھائی ڈالر خرید لو، کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے ڈالر خرید لو، بوم آ رہا ہے آپ یہاں پر آ کے مکان خرید لو، فلیٹ خرید لو۔ یہ کیا ہے؟ تلاش کر رہے ہوتے ہیں مواقع، اپورچونیٹی، اچھی بات ہے آپ مواقع تلاش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ دین میں کاروبار نہ کیجیے گا۔ دین میں مواقع ڈھونڈیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاروبار پہ لگ جائیں گے، آپ دینداری پہ نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ نے یہاں اپورچونیٹی ڈھونڈنا شروع کی، اگر آپ نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا اچھا بہت زیادہ کھپت تھے یہاں پر ایام عزام نیاز کی، تبرکات کی، بریانی کی، تافتان کی، چلو یہ کاروبار کر لیتے ہیں۔ مومنین تو عزاداری کر رہے ہوں گے، آپ ایام عزام میں کاروبار کر رہے ہوں گے، منع نہیں کر رہا ہوں، خدمت کیجئے نا۔ یہ کام عزاداری کا پارٹ کیوں نہیں بن رہا ہے؟ یہ کام عزاداری کا حصہ کیوں نہیں بن رہا ہے؟ یہ کام صرف کام کیوں بن رہا ہے؟ آپ نوحہ پڑھنے والے ہیں، آپ ماتم کرنے والے ہیں، اس جگہ کسی جگہ آپ جائیے، کسی جگہ پر بھی یہ کاروبار نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ کاروبار کا مطلب یہ کہ انسان اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ یہ فائدہ جب دیکھنا انسان شروع ہوتا ہے، مادی فائدہ جب انسان دیکھنا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ نان اسٹاپ ہے، رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اتنا محروم ہو جاتا ہے کہ وہ ایام عزا میں لوگوں کو عزاداری کرنے کا پارٹ ہوتا ہے، لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل اس کا خوش ہو رہا ہے کہ میرا کاروبار گروتھ کر رہا ہے۔ لوگوں کو سہولت فراہم کی ہے، تم نے اچھا کام کیا ہے، شاید تمہیں لگ رہا ہے، لیکن پارٹ ہو گئے ہو تم، لیکن یہ معذور نہیں ہو اس پر، کیونکہ تم یہاں پہ جو کام کر رہے ہو اس کام کا نام ہے ہی کاروبار۔ لہذا کاروبار جو دین میں آیا، عزاداری میں آیا، تو انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب چاہے روایات میں ایک میں نہیں کئی روایات میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کاروبار کرنے کے سلیقے سن لیجیے ذرا۔ کیا سلیقہ ہے؟ کہ تم جب کاروبار کرتے ہو تو اس طرح سے کاروبار کرو کہ تم جہاں تک تمہارا خرچہ نکل جائے نا، اس کے بعد پھر یہ نارملائز کر دو، پروفٹ کو ہٹا دو۔ اب یہ کاروبار کر رہا ہے،
اب یہ حکم خدا کی حکم رسول کی پیروی کر رہا ہے، اس نے اپنا خرچہ نکال لیا ہے اور جا کے اب کیا کر رہا ہے، کیونکہ جب انسان کاروبار کرنے کے راستے پر آتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح سے سوچنے لگتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا اور مجھے فائدہ ہوگا، تو اس میں دو راستے نکل کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک راستہ یہ آتا ہے کہ انسان کی توجہ رہتی ہے کہ رزق تو خدا دیتا ہے، میں تو کاروبار صرف جو ہے وہ عقل کی نمو کے لیے کر رہا ہوں، ایک یہ سوچ آتی ہے۔ ایک سوچ یہ آتی ہے کہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ کاروبار کا نتیجہ دولت میرے پاس آ رہی ہے۔ یہ جو سوچ آئی کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے حقیقت میں زور بازو کا کمال ہے، یہ پہلا ہی زینہ اس کا نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ مسلسل نیچے جاتا چلا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو کہ درمیان میں عزاداروں کے نظر آئے گا لیکن عزادار نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے درمیان وہ منافق مومن کے نظر آتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے آ کے دوسری ایک بحث ہمارے پاس آغاز ہو رہی ہے، جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے، یہ جو میں نے پورا ماجرا بیان کر دیا، اور چونکہ میرا طریقہ ہے کہ پہلی محرم میں پہلی مصیبت کا تذکرہ اہل بیت کے ہونا چاہیے، وہ جناب سیدہ کی ہے، کیونکہ آغاز تو یہیں سے ہوا ہے نا، اس کے بعد یہ رکا نہیں۔ تو کوئی ماں کا احساس کہ جس ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے، اس بچے کو پیدا کیا ہے، اس کے ولادت کے وقت اس کی شہادت کی خبر دینا، یہ کیسا امتزاج ہے؟ اور کوئی اور خبر نہیں دے رہا ہے جناب سیدہ کو، جبرائیل نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے رسول دے رہے ہیں، کہ باپ بیٹی کو بتا رہا ہے، بیٹا تمہارے یہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو جبرائیل آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، یہی جبرائیل تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو احساس ہے اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، کتنا درد انگیز یہ احساس ہے، اور تاریخ اسی طرح سے چلتی رہی، اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کو بار بار جناب سیدہ کا احترام کرتے دیکھا گیا، کبھی اپنی جگہ بٹھاتے دیکھا گیا، کبھی آنے پر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا گیا، کبھی اللہ کا رسول در بطول پر آتا اور بآواز بلند کہتا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کا گھرانہ، تم پر مجھ نبی کا سلام ہو۔ سلام سب باپ اپنی بیٹی کو کرتے ہیں، لیکن اتنا اونچا سلام کہ امت سن لے، اور امت نے اس سلام کو 2 مہینے تک لگاتار اللہ کے رسول سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ ہر نماز کے بعد در بطول پر آتے اور یہ جملہ کہتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کا گھرانہ، تم پر میرا سلام ہو۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہم کسی کی زیارت کو جاتے ہیں تو زیارت کو جانا حقیقت میں فعل نبی کی تعصی ہے۔ دروازے کے پیچھے فاطمہ ہیں، پردے کے پیچھے فاطمہ ہیں، نبی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ارے دروازے اتنا مقدس ہے، لیکن یہ جملہ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کا گھرانہ، تم پر میرا سلام۔ تو کس احترام سے در بطول پر کھڑے ہیں۔ اب زیارت پہ جائیں گے نا امام حسین کی، تو امام حسین کی زیارت پہ ادب کہا گیا ہے نا کہ جانے سے پہلے اجازت لو، اذن دخول لو، اور یہ جملہ کہو، السلام علیکم یا حسین الشہید، اے حسین شہید، آپ پر میرا سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ اجازت تو مانگ لی، مولا رضا کے دروازے پہ اجازت مانگ لی، مولا حسین کے دروازے پہ اجازت مانگ لی، مولا علی کے دروازے پہ اجازت مانگ لی، لیکن حسین کے دروازے پہ جب اجازت مانگو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں اجازت ملی کہ نہیں ملی، اس کی کیا علامت ہے؟ حسین کے دروازے پہ کھڑے ہو اور سلام کر رہے ہو، اجازت مانگ رہے ہو کہ مولا اجازت دیجئے، آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا قلب آپ کے دروازے پہ آیا ہے، اذن دخول دیجئے۔ جواب آیا کہ نہیں آیا؟
علماء بیان کرتے ہیں اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ حسین کا جواب ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ حسین کا جواب ہے۔ اب حسین کی بارگاہ میں چوکھٹ سے آگے گزرو نا تو خشک آنکھوں سے مت جانا۔ حسین کی چوکھٹ میں جب داخل ہو جاؤ تو آنکھیں خشک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اجازت نامہ تمہارے رخسار پہ لکھا ہو کہ حسین نے اجازت دے دی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیارت کتنی شبیہ ہے میرے نبی کے سلام سے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کا گھرانہ تم کو میرا سلام۔ کتنا عظیم دروازہ ہے یہ، در بطول ہے۔ اس دروازے پہ تو فرشتے بھی اجازت مانگتے، فرشتے بھی اس گھر میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہوتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نبی کا آخری وقت ہے، نبی کا سر بیٹی کی گود میں ہے، نقاہت اتنی ہے کہ کبھی آنکھیں موند لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ غشی طاری ہو گئی، کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں کہ نبی کی آنکھیں بند ہیں، دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے۔ جناب سیدہ پوچھتی ہیں کون؟ آنے والا کہتا ہے کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں، ان سے ملاقات کا شرف چاہتا ہوں۔ سیدہ کہتی ہیں کہ بابا کی حالت مناسب نہیں ہے، کسی اور وقت تشریف لائیے گا۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دوبارہ دق الباب ہوتا ہے، وہی سوال وہی جواب، تیسرا سوال پھر وہی جواب۔ کوئی بیٹی کے دل سے پوچھے، جس بیٹی کو باپ نے خبر دے رکھی ہے کہ میں جانے والا ہوں، گود میں باپ کا سر ہے، دروازے پہ چاہنے والا ہے، مسلسل دستک دے رہا ہے۔ سیدہ کا اخلاق ایسا تو نہیں ہے کہ اسے ڈانٹ کر کچھ کہہ دیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب آنکھوں کی گرمی سے نبی جب آنکھیں کھول دیتے ہیں تو اپنی بیٹی کو روتا ہوا پاتے ہیں۔ بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ میں ابھی تمہارے سامنے موجود ہوں، میں زندہ ہوں۔ کہا بابا رونے کا سبب یہ ہے کہ دروازے پہ کوئی ہے جو مسلسل آپ سے ملنے کی اصرار کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، میں نے کہا اس سے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے بیٹا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جو ہے جب یہ آتا ہے تو اجازت نہیں مانگتا، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ در بطول کا شرف ہے کہ یہاں پہ ملک الموت بھی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہائے سیدہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ دروازے پہ ملک الموت آئے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد یہ منظر بھی دیکھا، مسجد بھی یہی ہے، دروازہ بھی یہی ہے، بیٹی بھی یہی ہے، اصحاب بھی وہی ہیں، پر دروازے پر کسی نے جھومنا کہا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں داخل۔ اجرکم اللہ۔ جس نے یہ مقام دیکھا تھا نا اس دروازے کا، جس نے یہ عزت دیکھی تھی اس دروازے کی، ایک مرتبہ تعجب کیا، یہ کیسے تم گھر میں داخل ہو سکتے ہو؟ ارے گھر میں تو نبی کی بیٹی بطول رہتی ہے، ارے فاطمہ رہتی ہے۔ ظالم نے کہا ارے فاطمہ رہتی ہو تو رہے، ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ مجھے پوچھ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر، دروازے کے پیچھے فاطمہ جب نبی کا سلام سنا کرتی تھی اور یہ جملے کان میں آتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آج یہ جملے آئے ہیں فاطمہ کا کوئی احترام نہیں، ہم گھر میں گھس جائیں گے۔ فاطمہ کی دل پر کیا گزر گئی؟ اجرکم اللہ۔ کچھ دیر گزری تھی، اس دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی، دروازے کے پیچھے نبی کی اکلوٹی بیٹی بطول ہے۔ آنے والے نے اس زور سے دروازے کو دھکا دیا
کہ نبی کی بیٹی دیوار اور دروازے کے درمیان ایسی دبی کہ پسلیاں ٹوٹ گئی، آواز دی حافظہ مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید ہوا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ لے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارے نبی کی بیٹی، ارے عزت پامال ہو رہی، وقار پامال ہو رہا، احترام قربان ہو رہا، اور محسن شہید ہو رہا۔ ظالم نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک تازیانہ سیدہ کے بازو پر ایسا لگایا، ارے نبی کی بیٹی ہے، کلمہ گویو، ارے نبی کا احترام کر لو، تاریخ کہتی ہے ایسا پھپولا پڑا، تاحیات سیدہ کے بازو پر وہ نشان ایسے لگتا تھا جیسے بازو بند بنداؤ۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے اولاد والوں یہ بتاؤ، کیا اس گھر میں حسنین شریفین تھے کہ نہیں؟ کم سنی رہی ہوگی، لیکن بچوں نے یہ ماں کے ساتھ جو بے احترامی کی ہے اس کو دیکھا ہوگا نا۔ جب کبھی کسی کے ساتھ بے احترامی ہوتی ہے نا، وہ جو منظر دیکھ لیتا ہے نا، وہ کبھی اس کو بھلا نہیں پاتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنی ماؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے باپوں سے جب محبت ہوتی ہے نا، تو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اپنے آگے پیچھے سے آثار ہٹا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ اس صوفے کو نہیں دیکھ سکتا، یہاں میری ماں بیٹھا کرتی تھی، اس بستر پہ اس جگہ میرا باپ بیٹھا کرتا تھا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں یہ منظر نہیں دیکھتا ہوں۔ جب بھی یہ مناظر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، یہ چیزیں میرے آگے سے ہٹا دو۔ ہائے قربان جاؤں حسنین شریفین آپ پر، آپ ہر روز اسی دروازے سے اندر آتے تھے، اسی دروازے سے باہر جاتے تھے، کیا آپ کو یاد نہ آتا ہوگا؟ ارے اسی دروازے پہ ہماری ماں، ارے ہماری ماں کے ساتھ۔ آخری جملے سن لیجئے، یہ میری بیوی، میری سیدانی بی بی سیدہ کی شہادت کا آخری وقت آیا ہے نا، تو خبر جب دی گئی مولا کو کہ سیدہ اس دنیا سے چلی گئی، بہت مختصر کر رہا ہوں، بس آخری موقع پر جب ایک مرتبہ سیدہ کو کفن میں لپیٹ دیا تو بچوں کو آواز دی، بچوں آ جاؤ، زینب آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ، حسین آ جاؤ، حسن آ جاؤ، قیامت تک کا توشہ سفر لے لو، یہ آخری زیارت کر لو، قیامت تک کے لیے تمہارے لیے توشہ راہ ہے۔ ایک مرتبہ بچیاں آئیں، ماں کی زیارت کر لی، اور حسنین شریفین ہیں کہ ایک مرتبہ ماں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں، ارے جب تک اماں ہمیں نہ بلائے ہم ماں کے پاس جانے والے نہیں ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، آواز آئی، بنیا بنیا الیہ الیہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔